السلام علیکم، ڈاکٹر عبدالوحید فاطم۔ آج ہم نے ویڈیو کا جو ٹاپک رکھا ہے وہ ایکسیڈنٹل ریسکیو پرندوں کے حوالے سے ہے۔ عام روٹین میں ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کیٹس کو، ڈاگس کو، باقی جانوروں کو علاج کے لیے لوگ ڈاکٹروں کے پاس لے کے جاتے ہیں، ویٹرنری ڈاکٹر ان کا علاج کرتے ہیں، ان کو داخل کرتے ہیں۔ سیم اسی طرح سے وہ تمام پرندے جیسے چیل یا کوئی ایسے پرندے ہوتے ہیں جو آزاد رہنے کے عادی ہوتے ہیں اور کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہونے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، خوراک کی کمی کی وجہ سے، پانی کی کمی کی وجہ سے، یا گرمیوں کے موسم میں گرمی کی شدت کی وجہ سے اور سردیوں میں سردی کی شدت کی وجہ سے، بارشوں میں بارشوں کی وجہ سے، یا کسی اور موسمی خرابی اور موسمی ماحول کی تبدیلی کی وجہ سے وہ اس قابل نہیں رہتے کہ اڑ سکیں۔ اس طرح کے جو ریسکیوڈ، انجرڈ یا ایکسیڈنٹل برڈز ہوتے ہیں ان کو عام دیکھا جاتا ہے کہ کسی شیلٹر میں اور کسی بھی اور ایسی جگہ این جی او ریسکیو نہیں کرتی۔ تو اگر آپ کو اس طرح کا کوئی بھی پرندہ ملتا ہے جس کو فوری طور پہ علاج کی ضرورت ہے، جس کا پر ٹوٹا ہوا ہے، جو کھا پی نہیں رہا، ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کا، یا اڑتے ہوئے گرا ہے، اس طرح کا کوئی بھی انجری ہوئی ہے، یا آپ کے گھروں میں کوئی ایسے پرندے موجود ہیں جو پنکھے کے ساتھ لگ کے نیچے گرے ہیں، زخمی ہو گئے ہیں، یا اڑنے کے دوران زخمی ہوئے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی ایسا پرندہ جس کو فوری طور پہ علاج کی ضرورت ہے۔ اب وہ علاج اس کا وائرس کا بھی ہو سکتا ہے، بیکٹیریا کا بھی ہو سکتا ہے، فنگس کا بھی ہو سکتا ہے، فیدر میں موجود الرجی کا بھی ہو سکتا ہے، یا فیدر اس کے ٹوٹ کے گرنے لگ جاتے ہیں اس کا علاج بھی ہو سکتا ہے، رانی کھیت کا علاج بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس میں وہ تمام پرندے بھی شامل ہیں جو گھروں میں لوگوں نے پالتو پرندوں کے طور پہ پالے ہوتے ہیں، ان کا علاج معالجہ، ان ساروں کا جو سلوشن ہے وہ کاربیٹ اینیملز اینڈ برڈز ہاسپٹل لاہور کے پاس ہے۔ ہمارے پاس تمام پورے پاکستان سے برڈ لورز، چاہے ان کے پاس پیٹس برڈز موجود ہیں یا ان کو ان کے محلے میں، پارکوں میں کوئی ریسکیو والے پرندے ملے ہیں، وہ کاربیٹ جیسے قابل اعتماد ادارے سے فوری طور پہ رابطہ کریں۔ آپ اپنے زخمی، علاج ہونے والے بیمار پرندوں کو ہمارے پاس لے کے آئیں تاکہ ان کے لیے ایک سرٹیفائیڈ ویٹ کی نگرانی میں ان کا پراپر علاج کیا جائے۔ اگر وہ وائرل ایشو ہے تو اینٹی وائرل ٹریٹمنٹ، اگر بیکٹیریل ایشو ہے تو اینٹی بائیوٹک ٹریٹمنٹ، اور اگر فنگل ایشو ہے تو اینٹی فنگل ٹریٹمنٹ کی جائے، اور اگر اس کا ایکسیڈنٹل یا ریسکیو والا ایشو ہے تو اس کا ریہیبلیٹیشن پلان ڈیزائن کیا جائے، اور اگر اس کا نیگیٹو انرجی بیلنس کا ایشو ہے تو اس کے لیے پراپر ڈائٹ پلان مینیج کیا جائے۔ اور اگر اس پرندے کا یا ان پرندوں کا ہاؤسنگ مینجمنٹ کا ایشو ہے تو آپ کو ایک ایسا پلان بنا کے دیا جائے جس کے اندر پرندوں کو رکھنے کے لیے وینٹیلیشن کی ریکوائرمنٹ، ہاؤسنگ کی ریکوائرمنٹ، ڈائٹ پلان اور برڈز نیوٹریشن کی ریکوائرمنٹ، ایج وائز اور بریڈ وائز یہ تمام ریکوائرمنٹس بالکل پوری ہوں۔ یہ انتہائی ٹیکنیکل کام ہے، میڈیکل ایڈوائز کی اس کے اندر 100% نیڈ ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس طرح کی ویٹرنری میڈیکل ایڈوائز کنسلٹیشن
آن لائن واٹس ایپ ویڈیو کنسلٹیشن کے میتھڈ کے ذریعے یا پیٹ کلینک میڈیکل چیک اپ کے ذریعے یا اپنی واٹس ایپ پہ لوکیشن بھیج کے ہوم سروس کے ذریعے ہماری جو ویٹرنری ڈاکٹر ہے ہمارے جو ویٹرنری ڈاکٹر ہیں ان کی آپ خدمات حاصل کر سکتے ہیں. شکریہ.